السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین گرامی، کل میں نے آپ کو فکرے کے ڈھانچے کے بارے میں بتایا تھا کہ فکرہ جو ہے وہ بیسیکلی 3 چیزوں کا مرہون منت ہوتا ہے: سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کا۔ تو میں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ فکرے میں مرکزی حیثیت ورب کی ہوتی ہے، اور ہماری زندگی میں ورب بہت ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کام ہی کرتے ہیں۔ آج ذرا واضح کر دوں کہ عرف عام میں ہم کام سے مراد کوئی اچھا یا برا کام لیتے ہیں، لیکن اردو کی گرامر یا انگریزی گرامر کے اندر ہر وہ چیز کام ہوتی ہے جس کے اندر تا تی تے آتا ہے اور نا نی میں آتا ہے، اور ہی آتا ہے اور ہے آتا ہے۔ اب گرامر کی روح سے مطلب ہم کام کو تو وہ سمجھتے ہیں جس سے کوئی ہمیں فائدہ ہو، یا ایسا کام جس سے نقصان ہو، ایسی بات عام زندگی میں ہوتی ہے۔ لیکن گرامر کے اندر جو ورب ہوتا ہے وہ کوئی پریکٹیکلی کوئی کام نہیں ادا کرتا۔ مطلب ہوا کا چلنا یہ ایک کام ہے، بات کرنا یہ ایک کام ہے، میں اسکول جاتا ہوں وہ مجھے پڑھاتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، میں پتھر سے ٹکرا گیا۔ جتنے بھی ہم جملے، جتنے بھی ہم فکرے بولتے ہیں، یہ تمام جو فکرے ہیں ان کے اندر ورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ورب جو ہے وہ 2 فریقین کو جوڑ کے رکھتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو آج میں تھوڑا سا پریکٹیکلی نوٹ بک کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا۔ کل تو میں نے آپ کو وربل لیکچر دیا تھا، اور کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا بلیک بورڈ یا نوٹ بک کے ذریعے سمجھائیں، تو میں آج نوٹ بک کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں۔ تو چلیں نوٹ بک کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈنگ ہماری گرامر اینڈ کمپوزیشن ہے، ہمیشہ ہیڈنگ ہماری یہی چلے گی۔ اب میں نے یہ فکرے لکھے ہیں، سبجیکٹ ہے، اس کے بعد ورب ہے، اس کے بعد آبجیکٹ ہے۔ تو سبجیکٹ کے جو لفظی معنی ہیں اردو گرامر میں وہ فاعل کے ہوتے ہیں، اور فاعل کو عام اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کام کرنے والا، جو کام سر انجام دیتا ہے، اور گرامر کی روح سے یہ فکرے میں سب سے پہلے آتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آپ کا ورب ہے۔ ورب آپ کا سینٹر میں ہے، اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ فعل کو ذرا مزید آسان کریں تو ہم کام کہتے ہیں۔ آخر میں آبجیکٹ ہے۔ آبجیکٹ کے معنی ہوتی ہیں جس پہ کام واقع ہوتا ہے، یا اس کو مزید آپ تفصیل تک جانا چاہیں تو جس تک کام کے ثمرات پہنچتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں جیسے یہ کہتا ہوں کہ بھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو پڑھانے والا میں ہوں، اور میرا کام کیا ہے؟ پڑھانا۔ ورب، فعل میرا کیا ہے؟ اور اب پڑھانے کے جو فائدہ یا نقصان ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں تب بھی اس کے ثمرات آپ تک پہنچ رہے ہیں، یا برا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، تب بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مفعول بیسیکلی بینیفیشری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بینیفیشری سے مراد فائدہ حاصل کرنے والا۔ تو جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے مد مقابل مفعول ہوتا ہے، لہذا کام کرنے کے ثمرات جس تک پہنچتے ہیں ہم اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، مفعول کہتے ہیں۔ مفعول سے مراد جس تک کام کے ثمرات پہنچتے ہیں، نفع یا نقصان۔ اب مزید میں آپ کو واضح کرنے کے لیے کچھ مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनकी फ़िक्रे के अंदर क्या अहमियत है, और इसके अलावा जो आपका वर्ब है जिससे मैं बार बार फोकस करता हूँ कि ये एक अहम चीज़ है, ये एक अहम सतून है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने फ़िक्रे लिखे हैं, असलम टीचर्स मी, असलम मुझे पढ़ाता है। अब मेरे और असलम के दरमियान क्या काम वाक़ है? टीचिंग का। तो असलम पढ़ा रहा है तो असलम के जो पढ़ाने के जो फ़वाइद हैं, समरात हैं, जो फ़ायदा है वो मुझे हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है शाजिया मेक्स अ टेबल, शाजिया एक मेज़ बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान मेक्स अ प्रोग्रेस, पाकिस्तान तरक्की करता है। उसके बाद है यू चीट मी, आप मुझे धोखा देते हैं। वी प्ले मैच, हम एक मैच खेलते हैं। सॉरी यहाँ पे ए आना चाहिए, वी प्ले अ मैच। अच्छा, दे प्ले अ गिटार। अब आ जाए आप इनकी फ़िक्रे के अंदर क्या कारकर्दगी है, इनका क्या काम है, इनका क्या रोल है। अब मैंने पहले फ़िक्रे में सब्जेक्ट को गायब कर दिया, यानी कि अगर मैंने ये कहता हूँ कि दे टीच मी, अगर वो मुझे पढ़ाते हैं तो फिर तो ये फ़िक्रा मुकम्मल है। लेकिन मैंने इसमें से जो सब्जेक्ट है उसको मैंने गायब कर दिया है, खाली आ गया टीच मी, यानी मैंने वर्ब रखा और ऑब्जेक्ट रखा। तो अब इसके मानी जो हैं, जब सब्जेक्ट गायब हो जाता है तो वो फ़िक्रा ऑपरेटिव कहलाता है। यानी ऑपरेटिव फ़िक्रा वो होता है जिसके अंदर आप किसी को कोई काम कह रहे होते हैं, सुनने वाला भी सामने होता है, आप भी सामने होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मौजूद होते हैं, लिहाजा उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसके सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये बनेगा टीच मी, यानी मुझे पढ़ाओ। राइट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फ़िक्रा आपका किसी हद तक मुकम्मल है, यानी कि मानी दे रहा है। उसके बाद अगले फ़िक्रे में मैंने क्या किया कि मैंने सब्जेक्ट को रखा और वर्ब को रखा, लेकिन यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को गायब कर दिया। तो अब इस फ़िक्रे के मानी बनते हैं कि असलम पढ़ाता है, तो फ़िक्रा जो है ये मानी दे रहा है। ठीक है जी। गो के वो परफेक्ट मीनिंग, जो मुकम्मल मीनिंग होते हैं वो तो नहीं देता, यानी असलम पढ़ाता है तो एक बात वाज़ेह है भी असलम क्या पढ़ाता है, तो ये मालूम होना चाहिए ना, ये फ़िक्रा है। तो ये मालूम हो रहा है कि असलम पढ़ाता है, यानी कि असलम का पेशा जो है वो पढ़ाना है, टीचिंग से उसका ताल्लुक है। लेकिन असलम टीचर्स मैथ, असलम टीचर्स ग्रामर, ये वगैरह चीज़ें ऑब्जेक्ट यहाँ से नहीं है, लेकिन किसी हद तक फ़िक्रा मुकम्मल है। अब नाज़रीन अगले फ़िक्रे में आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से सब्जेक्ट भी गायब कर दिया, मैंने ऑब्जेक्ट भी गायब कर दिया, अब खाली टीच रह गया। तो टीच के मानी जो हैं ये आएंगे पढ़ाओ के। लफ्ज़ टीच, जो लोग ये कहते हैं कि जी अपना फ़िक्रा मुख्तलिफ अल्फाज का मुरक्कब है, तो वो ये भी बात सुन लें कि भाई यहाँ पे तो खाली टीच है, तो अल्फाज का मुरक्कब कहाँ से आ गया, ये तो खाली एक लफ्ज़ है टीच। तो ये बिल्कुल, अब कोई आदमी आपको हुक्म दे रहा है या गुजारिश कर रहा है कि पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, आप टीचर हैं, कोई आपके सामने आपका बाप बैठा हुआ है, बच्चे घर आके पढ़ते हैं, तो आप जो हैं मतलब बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, तो आपके वालिद कहते हैं कि भाई टीच, बच्चों को पढ़ाओ, तो फ़िक्रा तो मुकम्मल हो गया, एक लफ्ज़ ने फ़िक्रा मुकम्मल कर दिया। तो ये कहाँ से ये डेफिनेशन आ गई जी कि फ़िक्रा मुख्तलिफ अल्फाज का मजमूआ होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जनाब, एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं। तो यहाँ तो एक ही फ़िक्रे ने, यहाँ तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ ने फ़िक्रा मुकम्मल कर दिया। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि भाई फ़िक्रे का मानी जो होता है ना, वो सिर्फ मतलब जो होता है वो सिर्फ मानी उसने आगे तक पहुँचाने होते हैं। जो आप बात कहना चाहते हैं ना, आप फ़िक्रों का सहारा लेते हैं, राइट, और अगले को कुछ कहना चाहते हैं,
تو وہ یار ایک سے زیادہ الفاظ کا فکرہ استعمال کر لیں، آپ ایک لفظ کا فکرہ استعمال کر لیں. بات تو یہ کہ ایک لفظ میں بھی وہ معنی دینے ہیں اور مرکب جو ہے ایک سے زیادہ الفاظ میں بھی معنی دینے ہیں. تو بات یہ کہ معنی سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں فکروں کی اندر جو الفاظ ہیں ان کی تعداد سے کوئی غرض نہیں ہے. جو معنی ادا کر دے گا چاہے وہ ایک لفظ ہے تو ہم اس کو فکرہ بولیں گے، کیونکہ فکرے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے مطلب دینا، معنی دینا. تو بہرحال میں نے اس فکرے میں سبجیکٹ بھی غائب کر دیا، آبجیکٹ بھی غائب کر دیا، فکرہ پھر بھی مکمل ہے. پہلے فکرے کے اندر میں نے سبجیکٹ غائب کیا، فکرہ مکمل ہے کسی حد تک. دوسرے میں نے آبجیکٹ غائب کر دیا، فکرہ پھر بھی معنی دے رہا ہے، وہ کہ وہ معنی نہیں دے رہا جو مکمل یہاں پہ آبجیکٹ ہوگا. اس کے بعد میں نے سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں نے غائب کر دیے اور اس وقت جو ہے آپ کا فکرہ جو ہے آپ کو مکمل میننگ دے رہا ہے، ٹیچ. اب ناظرین آخری جو مزے کی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب آخری فکرے میں اس کا مطلب بنتا ہے اسلم مجھے. اب یہ آخری جو میں نے فکرہ لکھا ہے اسلم ڈیش می، اس کا مطلب بنتا ہے اسلم مجھے. اب آپ ذرا غور کریں کہ اس کے کوئی معنی بنتے ہیں؟ کوئی معنی نہیں بنتے. آپ ایک غور کریں کہ اوپر جو میں نے 3 فکرے لکھے ہیں ان میں سے کہیں میں سبجیکٹ غائب کر رہا ہوں، کہیں آبجیکٹ غائب کر رہا ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی جہاں سبجیکٹ نہیں ہے وہاں ٹیچ موجود ہے. جہاں اگر سبجیکٹ ہے آبجیکٹ نہیں ہے تو ٹیچ موجود ہے. جہاں سبجیکٹ نہیں ہے آبجیکٹ نہیں ہے تو وہاں پہ ٹیچ موجود ہے. تو ٹیچ جب لفظ موجود تھا تو فکرہ کوئی نہ کوئی معنی دے رہا تھا. اب کیا ہوا کہ یہ میں نے آخری فکرہ لکھا ہے، واحد فکرہ لکھا ہے جس کے اندر میں نے ورب غائب کر دیا. جب میں نے ورب غائب کر دیا تو اس کے معنی بنے اسلم می کا مطلب اسلم مجھے. اب اسلم مجھے کیا مطلب بنتا ہے بھائی؟ اس کا تو کوئی بھی معنی نہیں بنتا. تو اب اس سے ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے نا کہ فکرے کے اندر اگر ہم ورب کو نکال دیں تو فکرہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، جسم سے روح نکال دیں تو انسان مر جاتا ہے. یعنی سمجھ لیں کہ اس وقت آپ کا فکرہ مر گیا ہے، کیونکہ جو فکرہ معنی نہیں دے رہا تو فکرہ ڈیڈ ہی ہے. تو یہ ناظرین امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ چونکہ میں نے کل اس کا وربل لیکچر دیا تھا اور آج میں نے آپ کو پریکٹیکلی یہ کر کے دکھا دیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میں 6 گھنٹے جو ہے وہ بلیک بورڈ پہ سمجھاتا رہوں. بات ہوتی ہے مقصد سمجھانا، وہ آپ 10 منٹ میں سمجھا دیں، 5 منٹ میں سمجھا دیں، وہ سمجھانا بات ہوتی ہے. تو لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ مزید کل کی ویڈیو اور آج یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے اوپر یہ سبجیکٹ آبجیکٹ اور ورب کا مطلب واضح ہو گیا ہوگا. اور ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ فکرے کے اندر مرکزی حیثیت جو ہوتی ہے وہ ورب کی ہوتی ہے. لہٰذا ناظرین کافی وقت ہو چکا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.